بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان فرمایا جس میں انہوں نے ماتم کے بارے میں ایک بات کہی جو کہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس سے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ اور اس بات پر یار لوگوں نے بہت شور مچایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماتم کی گستاخی کر دی ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اعتبار سے بڑا زور لگایا، تو جس میں ایک شیعہ حضرات کا بڑا مناظر اور اپنے آپ کو اس وقت کا پتہ نہیں وہ شیعوں کا بھی مجدد اور کیا کیا کچھ کہتا ہے، ایک نام ہے حسن یاری کا، تو جو ماتم کے ثبوت میں دلائل پیش کر رہا ہے، اور ایسے وہ دلائل، اور اب کیا کہنے کہ اگر اس بندے کو ذرا بھی شرم و حیا ہو تو یہ دلائل کبھی پیش نہ کرتا۔ پہلے آپ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی وفات ہو جائے، اس کا پیارا اس دنیا سے چلا جائے، وہ زبان سے کچھ نہ کہے، اس کی آنکھیں روئیں اور شدت غم کی وجہ سے رونے کی آواز بھی نکل جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ بیان کر کے رونا، بین کر کے رونا، اور ماتم میں رونے میں پھر اپنا منہ پیٹنا، رخسار پیٹنا، سر پیٹنا اور اپنا سینہ پیٹنا، یہ بالکل اہل سنت والجماعت کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ لینا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا۔ مسئلہ یہ ہے، اور 3 دن تک یہ غم اور سوگ اس کے بعد ختم کر دینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اللہ صبر دے دے گا، اور یہ دل صبر تو اس کو پہلے ہی دن کرنا چاہیے، دل بہلتا بہلتا دل بھی بہل جائے گا۔ اب یہ حضرات ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو 1450 سال گزر گئے، شہید ہوئے، اور آج بھی ان کا ماتم جاری ہے، اور اس کے اس بات میں جو حدیث پیش کی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد الزین، چاپ دار الحدیث بالقاہرہ، یہ ہے حدیث نمبر 26226۔ عائشہ کہتی ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 26226 اسناد صحیح۔ اچھا، عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں نے ان کا سر جو ہے، سر مبارک کس پہ رکھا ہے؟ تکیے پہ رکھا ہے، یعنی جسد شریف کا جو سر ہے تکیے پہ رکھا ہے۔ وقمت التدم مع النساء، وہاں پہ عورتیں تھیں، مدینے کے عورتیں، وہ سب سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کر رہے ہیں۔ التدام بولتے ہیں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کو، سینے پہ مارنا اور رخسار پہ مارنا۔ تو میں ان کے ساتھ مل گئی، وَأَضْرِبُ وَجْهِ، میں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی میں لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی گود سے آپ کا سر تکیہ مبارک پر رکھا، اور میں اپنے چہرے پر مارنے لگی، اپنے سینے پر مارنے لگی، مدینے کی عورتوں کے ساتھ۔ اب اس سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتم کیا، تو لہذا ماتم جائز ہے۔ اور یہ تو آگے اپنی جو دلائل بتاتا ہے بنائے گا۔ ہمارا اللہ یاری سے سوال یہ ہے، کیا آپ اس حدیث کو صحیح حدیث سمجھتے ہو؟ اہل تشیع کے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی نہیں۔
اور آپ اس پہ زور لگاتی ہو، اور پھر حسن یاری تجھے کچھ ہی شرم ہوتی اور کچھ ہی تو خیال کرتا، تو بڑے زور کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے۔ او لوگو، ابو بکر کی حدیث کیوں لیتے ہو؟ او لوگو، عائشہ کی حدیث کیوں لیتے ہو؟ آج تم نے حضرت عائشہ کی حدیث کیوں لے لی؟ جب کچھ نہ بن سکا کہیں سے تیرا کچھ، تو پھر تو نے بھی حضرت عائشہ کی حدیث لی اور اس کو اپنا مستدل بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو اس حدیث کو چھو بھی نہیں سکتا، اور پھر جیسا کہ تیرا وتیرہ ہے کہ تو آدھی بات بیان کرتا ہے، ساری بات بیان نہیں کرتا۔ مسند احمد ہی کی حدیث ہے جس میں اماں جان نے یہ کہا ہے کہ میں نے بھی عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ مارے اور سینے پر ہاتھ مارے، تو وہاں صاف اماں جان کے یہ الفاظ بھی نقل ہیں، فَمِن صَفْحِ وَحِدَاثَةَ سِنِّ، یہ میری کم عقلی تھی اور یہ میری کم عمری کی وجہ سے میرے سے ہو گیا۔ پھر اس میں ایک یہاں بڑی لمبی بحث ہے۔ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت امت پر جو سب سے بڑا صدمہ آیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں تو صحابہ پر اتنا غم تھا اور اتنی شدت تھی، اکثر کا حال یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلتے تھے، پھرتے تھے، گم سم، کوئی بات ہی نہیں کر پا سکتے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مبہوت سے ہو گئے، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہی رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ جو آدمی کہے گا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا، آپ تو اپنے رب کے پاس چل گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ تو یعنی اتنا غم تھا کہ شدت غم کی وجہ سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اور اگر اسی طرح شدت غم کی وجہ سے اماں جان بے اختیار ہو کے ان سے یہ کچھ ہوا اور وہ جب ہوش آئی تو انہوں نے خود ہی کہہ بھی دیا کہ یہ میری کم عقلی تھی اور یہ میری کم عمری تھی کہ اس پہاڑ جیسے وقت کو میں برداشت نہ کر سکی، کہ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ یہ مصیبت اگر روشن دن پر پڑتی تو وہ بھی کالی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ تو یہ ان حضرات کی تو شدت غم سے یہ کیفیت تھی، تو ان سے یہ کچھ ہوا، تو یہ آپ کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ پھر آپ نے جیسا کہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ نے اور مدینے کی عورتوں نے آپ پہ ماتم کیا، تو جناب آپ دکھائیں نا، حضرت فاطمہ نے کہاں ماتم کیا ہے؟ حضرت علی نے کیا ہے، حسن حسین نے کیا ہے، حضرت عباس نے کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ہے۔ چلو آپ نے دوسرے کو تو آپ کا معاملہ نہیں، آپ ہمیں دکھائیں کہ حضرت فاطمہ نے ماتم کیا ہو، حضرت علی نے ماتم کیا ہو، حضرت حسن حسین نے ماتم کیا ہو، اور پھر ہر سال 12 ربیع الاول کو یہ ماتم ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور یہ اہل بیت حضرات حضور علیہ السلام کا ماتم کرتے، جیسے تم کر رہے ہو، تلواروں سے، شمشیروں سے، نیزوں سے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، کپڑے پھاڑنا، جو کوئی کرنا۔ حضرت علی سے یہ ماتم ہمیں دکھاؤ کہ حضور کا انہوں نے ماتم کیا ہو، اور حضرت فاطمہ سے ہمیں دکھاؤ۔ پھر اگر یہ ماتم اس سے آپ دلیل پکڑتے ہو تو یہ ماتم تم نے چھوڑا کیوں؟ کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اور تم جشن مناتے ہو، کیا کہتے ہو؟ جشن، عید میلاد نبی۔ تو اس دن تم تو جشن مناتے ہو، تمہیں ماتم سے کیا لگے؟ پھر تمہارے لیے یہ کیا مسئلہ رہا؟ تو یہ حدیث آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ دوسری
حدیث الایاری نے پیش کی کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں، اس جہاد میں، اس لڑائی میں مدینہ منورہ کے 70 آدمی یعنی 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر کوئی اپنے اپنے شہید کو رونے والا تھا، اور حضرت حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تک رونے کی ماتم کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ تو انصار کی عورتیں جمع ہو گئی اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ رونے لگی۔ آپ گھر تشریف لے کے سو گئے، اب آپ باہر تشریف لائے، روایتیں مختلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آتا ہے کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کر دیا تھا۔ پھر رونے، یہ ماتم کی ممانعت بعد میں آئی، رونے کی زبان، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور شدت غم سے رونے کی آواز بلند ہو جائے، یہ تو گنجائش ہے، لیکن بیان کر کے رونا، اور جس طرح یہ تماشا اور یہ کیا نام ہے مرثیے پڑے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، اب تو ڈھول اور باجے بھی ماتم میں شامل ہو گئے، پتہ نہیں یہ کس قسم کا ماتم ہے۔ تو یہ ایسا، یہ جو ماتم ہے یہ تو اس وقت بھی نہیں تھا، تو بیان کر کے اس وقت روتے تھے لوگ، اپنا چہرہ پیٹتے تھے، سینہ پیٹتے تھے، تو یہ پھر منع کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس منع سے پہلے کی ہے، تو اس وقت گنجائش تھی تو آپ نے کہا، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے یہ بھی منع فرما دیا۔ پھر یہ حسن یاری کہتا ہے کہ یہ تقریباً 711 ہجری تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم ہوتا رہا، اور مدینہ منورہ میں جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے گھر والے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کرتے اور پھر جو ہے اپنے مرنے والے پر ماتم کرتے، اور یہ 711 ہجری تک غالباً یہ ہوتا رہا۔ 1438 وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. ذهبي نے کہا کہ بشرط مسلم صحیح ہے، وهو اشهر حديث بالمدينه فان نساء الانصار لا يندبن موتاهن حتى يبكين حمزه والى يومنا هذا. ذهبی کی وفات ہے سنہ 748، ذهبی کی وفات کب ہے؟ سنہ 748 ہجری کو۔ کہتا ہے یہ بڑا حدیث مشہور ہے، اور کہتا ہے آج تک ہمارے ہاں اسی طرح ہے کہ مدینے میں عورتیں اگر کسی مردہ پر ماتم کرنی ہو کہ کوئی مر گیا ان کا، پہلے اس اپنے مردے پہ نہیں روتی، ہمارے پاس رواج ہی یہی ہے، سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی ہیں عورتیں، پھر اپنے مردے پہ روتی ہیں۔ ابھی تک انہوں نے، یعنی ذہبی کے زمانے تک انہوں نے یہ جو ہے یہ سنت برقرار رکھی۔ حضرت ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے نزدیک تو یہ ماتم کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، یہ سینہ کو بھی، یہ رخسار پیٹنا اور سر پیٹنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، اور یہ سب کچھ ہمارے نزدیک تو بالکل یہ بے صبری ہے اور گناہ ہے، حرام کام ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ جائز ہے، تو آپ نے یہ کیوں چھوڑا؟ کیا اسباب پیدا ہوئے؟ آپ نے حضرت حمزہ کا ماتم چھوڑ دیا، حضرت حسین کا کرتے ہو تو 711 ہجری تک حضرت حمزہ کا ماتم ہوتا رہا، تو آپ نے یہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر آپ ہمیں دکھائیں کہ جس طرح اب آپ زنجیر اور تلوار اور کیا نام ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ اپنے آپ کو مارتے ہو، اور پھر کپڑے پھاڑتے ہو، علم اٹھاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اور کیا ایک وہ اب کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے مطابق حضرت حمزہ کی شہادت سے لے کر 711 تک یہ ماتم ہوتا رہا، ایک سال بھی ہمیں بتائیں یا ایک دفعہ بھی بتائیں کہ وہاں جلوس نکلا ہو، جھنڈے اٹھائے گئے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا ایک مجمع لگا ہو، پھر اس میں اس طرح ماتم ہوا ہو، شمشیر زنی ہوئی ہو،
اور وہاں زنجیر چلے ہوں، نیزے برچھے اپنے آپ کو مارے ہوں، کپڑے پھاڑے ہوں، مدینے کی تاریخ میں یہ آپ ثابت کر دیں، پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی بیٹھ کے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ماتم، یہ جو مروجہ ماتم ہے جس کو عام ماتم کہتے ہو، یہ بالکل کہیں ثابت نہیں ہے۔ مدینے کی تاریخ میں آپ حضرت حمزہ کا یہ ماتم ہمیں ثابت کر دیں، اور پھر حضرت حمزہ کا کیوں نہیں ماتم کرتے ہو؟ کرو نا حضرت حمزہ کا ماتم۔ حضرت حمزہ پہ ماتم تھا تو حضرت علی سے ثابت کرو نا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت کرو نا۔ اور پھر انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کیوں نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن اس طرح کے جلوس نکالے، جھنڈے اٹھائے، اور مردوں عورتوں کا یہ اختلاط اور یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ رسول اللہ کے انتقال اور رحلت پہ اب کیوں نہیں وہ پھر کرتے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ حضرت عائشہ نے کیا تو یہ ماتم جیسے، تو پھر اس سے بڑا صدمہ کون تھا کہ رسول اللہ دنیا میں نہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم؟ تو پھر اس دن تو آپ تو جشن منا رہے ہو۔ کچھ ہی شرم کرنی چاہیے، کچھ ہی حیا کرنی چاہیے۔